الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج اس کی دوسری تاریخ ہے ذوالقعدہ کی، 1442 ہجری، جون کی آج 13 تاریخ 2021، یوم الاحد، شنبہ، اتوار، سنڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، آیت نمبر 30. فرشتوں کے تعلق سے کہ فرشتوں کو کس طریقے سے پتہ چلا کہ انسان فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا. یہ چند باتیں میں نے پچھلے آڈیوز میں عرض کی ہیں. یہاں پر ایک بڑی ہی پیاری بات روح البیان میں تحریر فرمائی ہے کہ فرشتوں نے یہ جو کہا کہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا، یہ فرشتوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم معصوم ہیں، ہم تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں اللہ کی. انہوں نے کہا بھی نا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ آگے آئے گی تسبیح اور تقدیس کا بیان میں انشاءاللہ آگے والے آڈیوز میں کروں گا. تو انہوں نے اپنے اس عمل کو یہ سوچ لیا کہ شاید عبادت کی وجہ سے ہی، عبادت، تقدیس، تسبیح، اسی کی بنا پر خلافت مل جائے گی، ایسا انہوں نے سوچ لیا. اور یہی انہوں نے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، کیونکہ معصوم تھے، گناہوں کا کوئی شائبہ تک نہیں. اللہ عز و جل کی فرما برداری میں ہمیشہ موجود، عبادتوں میں ہمیشہ لگے ہوئے، تسبیحات ہمیشہ بیان کر رہے ہیں، تقدیس بیان کر رہے ہیں. تو ان کا سوچنا غلط بھی نہیں تھا، پر ان کی یہ سوچ اللہ عز و جل نے یہ ثابت کر دیا کہ عبادتوں کے ذریعے سے، ریاضتوں اور تسبیحات کے ذریعے سے وہ مقام حاصل نہیں کیا جا سکتا جو مقام اللہ عز و جل کسی کو دینے پر پسند فرمائے. صرف عبادتوں اور صرف ریاضتوں سے نہیں حاصل. اللہ جب پسند کرتا ہے تو جس کو پسند کرتا ہے اسے اپنا قرب، بزرگی، خلافت، رسالت، ولایت عطا فرماتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں جب حضرت طالوت کو آپ نے فوج پر خلیفہ مقرر کیا تو یہودیوں نے یہی کہا تھا کہ یہ کیسے ہمارے اوپر خلیفہ ہو گیا. اس کو کیسے خلافت دی جا سکتی ہے؟ ہم خلافت کے حقدار تو ہم ہیں، یہ ہمارے اوپر، ہماری فوج پر یہ کیسے مقرر ہو گیا تھا؟ داؤد علیہ السلام کا جو جواب تھا اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں یہی دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے. خلافت صرف دولت سے، تعداد سے،
اس سے حاصل نہیں ہو سکتی. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اور پھر آپ نے یہی کہ طالوت، حضرت طالوت جو تھے ان کے بارے میں کہا کہ اس کے جسم میں اور علم میں اللہ نے ترقی دی ہے، اس بنا پر انہیں یہ خلافت دی جا رہی ہے. تو خلافت یہ صرف عبادتوں سے ہی حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی پسند یہ سب سے بڑی بات ہے. اور خود قرآن پاک میں موجود ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ جسے عزت دینا چاہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے ذلیل کرنا چاہے اسے اللہ عز و جل پستی میں ڈال دیتا ہے. تو یہ فرشتوں کو ایک گویا توبیخ تھی کہ تم عبادتوں پر، تسبیحات پر یہ مت گمان کرو کہ اسی کی بنا پر تمہیں خلافت مل جائے گی. جی نہیں، خلافت کے لیے میں جسے پسند کروں گا اسے یہ خلافت، انہیں ہی خلافت ملے گی. اور خلافت کے لیے آگے جو آئے گا، اصل جو وجہ بتائی گئی، جو مفسرین نے فرمائی ہے کہ خلافت کی ایک بڑی وجہ جو تھی وہ علم تھا. صرف عبادت و ریاضت، صرف اس سے کام نہیں چلنے والا. اور فرشتوں کا یہ جو قول تھا، یہ جو انہوں نے عرض کی تھی، اس کا جواب دے دیا گیا کہ تم یہ گمان مت کرو کہ تمہاری تسبیحات، تمہاری تقدیسات جو تم بیان کرتے ہو، اس کے ذریعے سے، اس کی بنا پر تم خلافت کے حقدار ہو گے. جی نہیں، خلافت جسے میں پسند کروں گا اسے ملے گی. تو یہاں پر یہ بھی پتا چلا کہ انسان کو اپنی عبادت و ریاضت پر گھمنڈ یا فخر یا بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے کہ میں اتنی عبادتیں کرتا ہوں. میں شروع سے کئی بار میں نے کہا ہے، اور یہ یہاں سے ثابت بھی ہو گیا قرآن پاک سے، کہ فرشتوں کی عبادت، فرشتے جو معصوم تھے، جو گناہوں کا ذرہ بھی نہیں تھا ان کے اندر، وہ فرشتے بھی صرف عبادت کی بنا پر خلافت کے حقدار نہیں بن سکے. تو ہم کیا ہیں؟ ہمارے تو دن رات گناہوں میں گزر رہے ہیں، اور ہم تھوڑی سی عبادت کر کے، تہجد ہم نے پڑھ لیا، وہ میں بہت عبادت کرتا ہوں. اللہ جسے پڑھا لے، میں تو اٹھ کر تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، اشراق و چاشت بھی میری ہوتی ہے، میں فجر کے بعد سوتا ہی نہیں، فجر پڑھ کے میں لگا بہت عبادت میں کر لیتا ہوں. میں تو نفلی روزے بھی رکھ لیتا ہوں، رکھ لیتی ہوں، دونوں سب کے لیے ہے، صرف مرد ہی نہیں. عورتوں میں بھی اگر یہ گمان آ گیا نا کہ ہم بہت عبادت کرنے والے ہیں اور اس عبادت کی بنا پر ہمیں کچھ مقام حاصل ہو رہا ہے، سنبھل جاؤ، سنبھل جائیے. ہر ایک سے اپنی عبادتوں پر بھروسہ مت کیجیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادت کرنا ہی چھوڑ دیجیے، نہیں. فرشتوں کو یہ کہا گیا تو فرشتوں نے چھوڑا نہیں، فرشتے کرتے رہے، عبادتیں آج تک کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے. اس عبادت کی بنا پر اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا یہ غلط ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ بن گیا ہوں، میں بہت عبادت گزار ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، میں بہت ولی بن گیا ہوں، مجھے مقام حاصل. وہ گیا، نہیں چلنے والا. وہ کسی کو جو بھی ملے گا، جو بھی ملا ہے اور جو بھی ملتا رہے گا، وہ سب اللہ عز و جل کی رحمت، اللہ کی عطا ہے. ہماری عبادت ہے کیا؟ ہماری عبادت ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، دنیا بھر کے خیالات ہمارے ذہن میں، ساری چیزیں ہم نماز میں سوچنا شروع کرتے ہیں. ہم کیا عبادت کریں گے؟ میں اپنے آپ کو بھی، میں بھی کوئی بہت بڑا متقی پرہیزگار نہیں. سارے خیالات بس دماغ میں نماز کے اندر آنا شروع. اب کبھی سوچئے گا کہ جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا، پہ تکبیر تحریمہ کہیے، یہ خیال ہو گھر کا کھانے کا کیا کرنا ہے، لائٹ کا بل بھرا کہ نہیں بھرا، اب اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے. ہم زبان تو تسبیحات کر رہی تھا، الحمد پڑھ رہے ہیں، سورے پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں
سارے دنیاوی خیالات، سارے گھر کے جھگڑے، ساری فیملی کی ٹینشن، سارے وہ سب نماز میں آنا شروع ہو گئے. ہم نوجوان ہیں تو پھر وہ گرل فرینڈ کی باتیں، معاذ اللہ رب العالمین، ساری چیزیں نماز میں آنا شروع، شیطان ڈالتا ہے. اور کچھ تو ہوتے ہیں کہ وہ پورا حساب و کتاب نماز میں ہی کر لیتے ہیں، ساری چیزیں نماز میں سوچتے رہتے ہیں. اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر امام صاحب جو پڑھا رہے ہیں پڑھنے تو ہم کو کیا کرنا ہے سن کر، ہم تو اپنا حساب کتاب، اپنی چیزیں نماز میں سوچتے رہیں گے کھڑے ہو کر کے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا بھی کہ اگر امام صاحب سے سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے، کچھ بھول جائیں، تو پیچھے سے کسی کو خود نہیں پتا ہوتا کہ امام صاحب نے غلطی کیا کی. ایک رکوع کیا ہے کہ 2 رکوع کر دیے ہیں، 2 سجدے کیے ہیں، یا ایک سجدہ کے بہت مشکل سے، یعنی کچھ جو اللہ والے ہوتے ہیں جو دھیان لگا کر پڑھتے ہیں وہ دھیان دیتے ہیں. باقی اکثر تو سب کا ذہن میں وسوسات اتنے گھستے ہیں، اتنے خیالات گھستے ہیں کہ پھر وہ نماز میں ذہن لگانا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم اپنی عبادتوں پر کیا فخر کریں گے؟ ہم اگر نفلی روزہ رکھ لیتے تو دنیا بھر کو بتاتے پھرتے ہیں آج روزہ ہے میرا. رمضان کے علاوہ نفلی رکھ لیں تو آج روزہ ہے میرا. عبادتوں کو چھپانا ہمیں آتا ہی نہیں. روزے کے بارے میں ایسا عمل ہے روزہ کہ اللہ عز و جل کی حدیث پاک، حضور کی حدیث پاک، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسیہ کہ تمام چیزوں کا اجر، ثواب فرشتوں کے ذریعے سے ہوگا، فرشتے دیں گے. پر روزے کا ثواب، یعنی جتنی عبادتیں ہم نے کی ہیں نا، وہ اگر ثواب کے لائق ہے، ثواب مل رہا ہے تو فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کو پتہ چلے گا یہ ثواب مل رہا ہے. لیکن روزے کا ثواب ڈائریکٹ اللہ عز و جل عطا فرمائے گا، بیچ میں فرشتے بھی نہیں ہوں گے، ڈائریکٹ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جب روزہ تو نے صرف اللہ کے لیے رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ تو روزہ دار ہے، تو اس کا ثواب بھی اللہ عز و جل، فرشتے کو بھی پتہ نہیں چلنے دے گا کہ اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے. فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس قدر ثواب. وہ سارا ثواب ڈائریکٹ اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کیا جائے گا. روزہ ایسی عبادت ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں. انسان صدقہ کرتا ہے، صدقہ دے جس کو دیا جا رہا ہے اس کو معلوم پڑ جاتا ہے. انسان حج کرنے گیا، کئی لوگوں کو معلوم ہے کہ حج کر رہا ہے، جو وہاں موجود ہے ان کو ہی پتہ چل رہا ہے حج کر رہا ہے. اگر جہاد کا موقع مل گیا، جہاد کر رہا ہے، جو ساتھ میں ان کو پتہ چل گیا جہاد کر رہا ہے. دوسری جو عبادات ہیں جب انسان کرتا ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندہ روزہ رکھا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پتہ چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ خود بتائے نہیں. یہ ایسی عبادت ہے. تو جب بندہ خود سے سب سے چھپا کر اپنے آپ میں رکھتا ہے تو اس کا ثواب بھی اللہ عز و جل تمام مخلوقات سے چھپا کر خود ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی عبادت ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھ لیا اگر نفلی روزہ تو دنیا بھر میں. ارے میں نے تو ایک امام صاحب کو دیکھا ہے، حیرت ہوتی ہے مجھے، افسوس بھی ہوتا ہے. مغرب کے وقت میں وہ لیٹ آیا کرتے تھے، تھوڑا اذان ہو گئی، تھوڑا اور 5 منٹ. کیوں؟ رجب کے مہینے میں، رجب شعبان کے روزہ رکھتے تھے. کیوں لیٹ ہو رہے؟ تو بانگی صاحب تو روزہ کھول کے آ رہے ہیں. دنیا پوری جماعت کو پتہ چلا امام صاحب روزے سے. ساتھ میں گیا ایک جگہ ان کے ساتھ، تو وہ کچھ لینے کے کھجور لے رہے تھے. تو اس نے کھا کے دیکھیے کتنی میٹھی. نہیں بیٹا میں کھاؤں گا نہیں، میں روزے سے ہوں. یا اللہ، کیا ہم کیا جی رہے ہیں ہم یار؟ کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ کون سی عبادتیں کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے. بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے. میں نے آج بول دیا، اللہ مجھے معاف کرے. ان کی غیبت نہیں کر رہا ہوں، ان کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، لینا بھی نہیں چاہتا. پر یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں. ہماری اس قدر ہمارے اندر گندگی بھری ہوئی ہے. ہم سب عوام کا بھی یہی حال ہے. عوام کا بھی یہ چھپانے کی باتیں تو آتی نہیں. اگر پڑھ بھی لیتے ہیں نفلی تو دنیا بھر میں، ارے میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں. ارے خدا کے واسطے اپنی عبادتوں کو چھپائیے. ہاں فرائض جو وہ تو دکھانا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، سب کو پتہ ہے. اور ہاں اگر یہ بات اور ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں، کچھ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، فالوور گویا کہ سمجھ لیجیے آج کی زبان میں، تو اگر میں نفلی عبادت کروں گا ان کو ترغیب دلاؤں گا میرے بولنے سے، وہ بھی رکھنے لگ جائیں گے نفلی روزے، نفلی نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے. تو پھر وہ الگ بات ہے. وہ نیتوں کا دار و مدار اللہ جانتا ہے نیتوں کو، کیا نیت، کس کی نیت ہے. ریاکاری دکھاوے والی نہیں ہے تو پھر بے شک آپ دکھا کر کے، بول کر کے دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے کر سکتے ہیں. اس کی اجازت ہے کہ میرے کرنے سے دوسرے اور بھی کرنے لگ جائیں گے تو وہ الگ بات ہے. لیکن خدا کے لیے اگر کچھ کر لیتے ہیں تو چھپا کر رکھیے. نفلی عبادتوں کو جتنا چھپائیں گے اتنا زیادہ ثواب. ظاہر مت کیجیے، اور اگر کر لیتے ہیں تو اس پر گھمنڈ مت کیجیے، فخر مت کیجیے کہ میں اتنا کرتا ہوں، مجھے اس عبادت کی بنا پر مجھے یہ مل جائے گا، میں ایسا بن گیا. کچھ نہیں.
جو کچھ عطا ہوگا، جو کچھ ملے گا وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہی ملے گا، اس کی رحمت سے ہی ملے گا، حضور کے صدقے میں ہی ملے گا، ہماری عبادتوں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، یہ سمجھ لیجیے۔ ہاں نمازیں پڑھنا ہے، عبادتیں ضرور کرنا ہے، اس امید پر کہ اللہ عز و جل کاش تو قبول کر دے اور مجھے اپنا قرب عطا کر دے، یہ سوچ کر کے نہیں کہ میں نے یہ کیا تو مجھے یہ ملنا ہی چاہیے، جی نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہمیں جو کچھ ملے گا اللہ عز و جل کی رحمت سے ہی ملے گا۔ یہ ضرور ہے کہ نمازیں پڑھ کے عبادتیں کر کے قرب حاصل کرنے کی کوشش ضرور کی جا سکتی ہے، اور قرب حاصل بھی ہوتا ہے، اللہ پسند بھی فرماتا ہے، پر اس پر گھمنڈ، اس پر یعنی کہ میں بہت کچھ ہوں وہ نہیں چلے گا، میں بہت کچھ کرتا ہوں یہ نہیں چلے گا، فرشتوں کو نہیں ملا تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں سب کچھ عطا فرمائے، اپنی عبادت للہیت کے ساتھ صرف اور صرف اسی کے لیے کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔